السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد وعلی آل سیدنا و حبیبنا محمد وبارک وسلم ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ہم کافی ہفتوں سے ایک ٹاپک کو کور کر رہے ہیں، وہ ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتیں، ان کا اسوہ حسنہ، ان کو ایز اے رول ماڈل لے کر اپنی زندگی گزارنا، کہ جس طریقے سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی گزاری، جس طرح سے انہوں نے اپنے رولز کو ادا کیا، تو اگر ہم بھی اسی رول کے اندر ہیں تو ہم اس کو سیرت کے مطابق، سنت کے مطابق کیسے ادا کریں۔ اور ہم یہ بات بھی بار بار کر رہے ہیں کہ اصل میں سنت اسی کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسی کو کہتے ہیں کہ ہم ان کو بحیثیت رول ماڈل دیکھیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے جس کو تم فالو کرو، ان کی اتباع کرو، اور اس کی اتباع کا جو اجر ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ آپ ان سے کہہ دیجئے اے رسول کہ اگر یہ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ میری اتباع کریں، اور اس کے بدلے میں اللہ ان سے محبت کریں گے اور ان کے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ تو سنت کی اتباع میں اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ ہمارے گناہوں کی مغفرت ملتی ہے، اور ان اینی وے زندگی جو ایک امتحان ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بتایا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے تھرو ہمیں بتایا ہے کہ یہ ہیں جنت کے اعمال۔ اگر تم بھی جنت میں جانا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی زندگی گزارو، ان کی اتباع کرو، ان کے اسوہ حسنہ پہ چلو، ان کی پیروی کرو، اور تم بھی جنت میں جاؤ گے۔ تو اس لیے بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم سیرت کو بہت غور سے پڑھیں، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے جس طرح زندگی گزاری اسی طریقے سے ہم بھی اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ہم نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں سے کچھ نمونے لیے، ان کے بحیثیت شوہر کے، ان کی بحیثیت باپ کے اور نانا کے، اور ان کی بحیثیت ایک استاد کے، معلم کے، ٹیچر کے، ان کی بحیثیت ایک قاضی، ایک جج کے، اور ان کے بحیثیت ایک کمپینین کے، کس طرح وہ اپنے صحابہ کے ساتھ انہوں نے زندگی گزاری وغیرہ۔ تو یہ سارے ہم نے پچھلے ایپیسوڈز کے اندر اس کے بارے میں بات کی۔ آپ نے اگر نہیں سنی تو یوٹیوب پہ اور سوشل میڈیا کے اوپر پرانے ایپیسوڈز پڑے ہوں گے، آپ پلیز جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں، اس کے بارے میں سن سکتے ہیں۔ تو آج کا جو رول ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا، وہ بحیثیت ہے ایک ریفارمر کے، کہ کس طریقے سے وہ ریفارمز لے کے آئے ایک سوسائٹی کے اندر۔ اور یہ بہت اہم ہے کہ کسی بھی سوسائٹی کے اندر اگر کوئی کرپشن ہو جاتی ہے، کسی بھی سوسائٹی کے اندر اگر کوئی فساد پھیل جاتا ہے، تو اس کا ریفارم ضروری ہے، ایز سمپل ایز دیٹ۔ آف کورس کوئی بھی غلط چیز ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے، وہ ایک آرگنائزیشن کا ریفارم ہو، ایک گھر کا ریفارم ہو، ایک محلے کا ریفارم ہو، ایک شہر کا ریفارم ہو، ایک ملک کا ریفارم ہو، یہ ایون گلوبل لیول پہ ریفارمز ہو۔ اور ایک بڑی نیچرل سی بات ہے کہ جب کسی چیز کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو آہستہ آہستہ وہ چیز بگڑ جاتی ہے، اس کے اندر ایک ڈسٹورشن آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک کرپشن آ جاتی ہے، اس کے اندر ایک فساد پھیل جاتا ہے۔ تو اس کی ریفارمز ضروری ہیں، اور ریفارمز کرتے رہنا چاہیے۔ انسان کو اپنی ذات کا ریفارم کرتے رہنا چاہیے، جس کو محاسبہ کہتے ہیں، کہ انسان ایک سیلف ریفلیکشن میں جائیں، اور سیلف ریفلیکشن کے بعد جو ہم اپنے اندر غلطیاں نظر آئیں اس کو ٹھیک کریں، اس کی ریفارمیشن کریں۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جس وقت میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ نے ان کو جس وقت میں مبعوث فرمایا، اور جو حالت تھی اس پورے علاقے کی، بلکہ پوری دنیا کی، وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ اس کو زمانہ جاہلیت کہتے ہیں۔ they were the times of ignorance۔ اور جہالت کس چیز کی تھی؟ اصل میں تو انسانیت بھول چکی تھی، انسانیت کو بھول چکا تھا۔ قتل و غارت ہوتی تھی،
زنا عام تھا، فحاشی عام تھی، جنگ و جدل عام تھا، قتل و غارت عام تھا، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو، نو مولود بچیوں کو، نیولی بورن بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا وغیرہ. اور سب سے بڑھ کر آف کورس لوگ شرک کرنے لگ گئے تھے، اللہ کو بھول گئے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے. تو اس ماحول میں آپ سوچیں کتنا ایک ڈارک ماحول تھا، ایک اندھیرے والا ماحول تھا، ظلمت ہی ظلمت تھی. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس معاشرے میں، اس وقت میں مبعوث فرمایا. اور انہوں نے جس طرح سے ریفارمز لے کے آئے، کلچرل چیزیں بہت زیادہ ہو چکی تھی. یعنی جو اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے دین تھے، ابراہیمی دین جو تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا لایا ہوا دین، سب میں تحریف آ چکی تھی، سب میں چینجز آ چکی تھی. ایک اللہ تعالیٰ کو لوگ بھول بھی گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ لوگوں نے بتوں کو اور باقی پاورز کو، اور ایون عیسائی جو تھے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی میں شریک کر لیا تھا. اور ایز اے سیڈ کہ باقی سارے جو پرابلمز تھے، جو سوشل پرابلمز تھے، اب اس اتنی انٹینس خرابیوں میں اللہ تعالیٰ نے ایک شخص کو ٹاسک دیا، اپنے آخری نبی کو یہ کام دیا کہ اس کے اندر ریفارمز لے کے آنے ہیں، اس کو ٹھیک کرنا ہے، اس بھولی ہوئی انسانیت کو دوبارہ سے ان کو انسانیت کا پیغام دینا ہے. اور یہی دین ہوتا ہے، دین انسان کو انسان بناتا ہے. جتنے بھی دین آئے آف کورس اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، جو میں اہل کتاب کی بات کر رہا ہوں، یہودیوں کی بات کر رہا ہوں، عیسائیوں کی بات کر رہا ہوں. اصل میں تو نبی جو پیغام لے کر آئے تھے ان کے پاس، جو اصل پیغام تھا وہ تو اللہ کی طرف سے دین تھا. انہوں نے ان میں چینجز کر لی، اپنی کتابوں میں چینجز کر لی وغیرہ. لیکن یہ سارے جتنے بھی ادیان تھے، جتنے ریلیجنز تھے جو اللہ کی طرف سے آئے تھے، وہ سارے انسانیت کا پیغام لے کے آئے تھے. اور انسانیت شروع ہوتی ہے اللہ کو پہچاننے سے. جو انسان اپنے خالق کو تو پہچانے، اپنی زندگی کے مقصد کو تو پہچانے، میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں اس کو تو پہچانے. یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے. اور جب انسان اس کو یاد رکھتا ہے کہ میں اللہ کے پاس واپس جانے والا ہوں اور میرا حساب کتاب ہوگا، میں نے جو اس زندگی میں کیا ہے اس سب کا مجھے جواب دینا ہے، تو بہت سارے مسائل تو انسان کے وہیں ٹھیک ہو جاتے ہیں. انسان لوگوں پہ ظلم نہیں کرتا، لوگوں کی دل آزاری نہیں کرتا، لوگوں کو تکلیف نہیں دیتا، مال چوری نہیں کرتا، کسی کو دھوکہ نہیں دیتا، جھوٹ نہیں بولتا، خیانت نہیں کرتا، وعدے نہیں توڑتا وغیرہ وغیرہ. صرف یہ کانسیپٹ کہ انسان کو واپس جا کے اپنے رب کو جواب دینا ہے. قیامت کا دن ہے which is the day of judgment. وہاں پہ ساری ججمنٹ ہوں گی، وہ ایک عدالت لگے گی، وہاں پہ فیصلے ہوں گے، ظالم کو مظلوم کو ظالم سے بدلہ دلوایا جائے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب سے پہلے تو اس ایمانی کانسیپٹ کو مضبوط کرنا، عقیدے کو مضبوط کرنا، یہ سب سے اہم بات ہے. اور اس کے بعد اسی کے کانٹیکسٹ کے اندر جو جتنی بھی سوشل نارمز ہیں یا سوشل جسٹس ہیں، سوشل ریفارمز ہیں، اس کو ایگزیکیوٹ کرانا. لیکن جب تک یہ بیس سٹرونگ نہیں ہوگی اس وقت تک سوشل ریفارمز نہیں آ سکتے. کسی کا تو ڈر ہونا انسان کو، یا انسان کو قانون کا ڈر ہوتا ہے، یا اللہ کے قانون کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر ہوتا ہے، قیامت کا ڈر ہوتا ہے، قبر کا ڈر ہوتا ہے، موت کا ڈر ہوتا ہے. کوئی نہ کوئی چیز، کوئی نہ کوئی فیئر فیکٹر تو ہوتا ہے انسان، جو انسان کو سیدھا رکھتا ہے، اس کو ان اصولوں پر قائم رکھتا ہے جو کہ اصول انسانیت کے اصول ہیں. تو یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، لوگوں کو اللہ سے دوبارہ جوڑا اور اللہ کی عبادت سکھائی، توحید سکھائی، آخرت سکھائی، آخرت کا پیغام دیا، جنت اور جہنم کے بارے میں بتایا، قیامت کے دن کے بارے میں بتایا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا. احادیث میں نبی کریم علیہ السلام نے بار بار صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کو یہ پیغام دیا قیامت کا، موت کا. فرمایا اکثروا ہادم اللذات یعنی الموت، کہ جو لذتوں کو توڑنے والی چیز ہے اس کا کثرت سے ذکر کیا کرو. یعنی موت کا، موت کو یاد رکھو، ہر وقت اس کو اپنے سامنے رکھو کہ ایک دن مجھے اللہ کے پاس جانا ہے. تو یہ بنیاد پڑی اس سوشل ریفارم کی. اور آپ دیکھیے کیسے سوشل ریفارمز آئے.
لوگ غلام بنتے تھے، ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی. although آف کورس ایک سڈن چینج نہیں آئی، اور کبھی بھی کسی بھی سوشل ریفارم میں سڈن چینج نہیں آتی ہے. یہ بھی چیز یاد رکھنے والی بات ہے. کبھی کسی سوشل ریفارم میں سڈن چینج نہیں آتی ہے، گریجول چینج آتی ہے، آہستہ آہستہ چینج آتی ہے. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ غلطی ہو گئی تو غلام آزاد کرو، وہ غلطی ہو گئی تو غلام آزاد کرو. غلاموں کے حقوق بتائے گئے جو کبھی تھے ہی نہیں. غلاموں کے حقوق کوئی نہیں تھے، ان کو حقوق دیے گئے. جو تم کھاؤ ان کو کھلاؤ، جو تم پہنو ان کو پہناؤ، ان کا سٹیٹس بلند کیا. اگر ان کو کام جب دو گے تو ایسا کام مت دو جو ان کی برداشت سے باہر ہو، اور اگر اتنا کام دینا پڑے تو تم ان کے ساتھ مل کر کام کرو، غلاموں کے ساتھ مل کر کام کرو. سوچئے اس بات کو. وہ سوشل سٹیٹس ختم کر دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں تقوی سب سے زیادہ ہے. اور کوئی مال دولت سوشل سٹیٹس نہیں ہے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں، قرآن نازل ہو رہا ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ وہ معاشرہ جس میں لڑکیوں کی کوئی عزت نہیں تھی، ان کو تھرڈ گریڈ سٹیزن شمار کیا جاتا تھا اس زمانہ جاہلیت کے اندر. اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں ہیومن ہسٹری کو، تو ہیومن ہسٹری کے اندر خواتین کو عزت نہیں دی گئی. آپ یورپین ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے، آپ باقی ہیومن ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیجئے. یہ اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جو عورتوں کو عزت دی. انہوں نے فرمایا کہ تمہاری زندگی کے اندر سب سے زیادہ عزت کی مستحق وہ ایک عورت ہے جس کو ماں کہتے ہیں. دوسرے نمبر پہ ماں ہے، تیسرے نمبر پہ ماں ہے، پھر چوتھے نمبر پہ باپ ہے. سب سے زیادہ عزت کی مستحق تمہاری ماں ہے جو ایک عورت ہے. فرمایا مردوں سے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سے بہترین مرد وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہے. اور فرمایا میری سنت ہے وانا خیرکم لأہلی، میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ سب سے زیادہ اچھا ہوں. میں رول ماڈل ہوں تمہارے لیے. دیکھو میں کس طرح اپنی بیویوں کے ساتھ سلوک کرتا ہوں، ان سے محبت کرتا ہوں، ان سے پیار کرتا ہوں، ان کا خیال کرتا ہوں، ان کی دلجوئی کرتا ہوں. فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں یا 2 چھوٹی بہنیں ہوں، وہ ان کا خیال کرے، ان کے حقوق ادا کرے، ان کی تربیت کرے. فرمایا کہ یہ ان بچیوں کی، وہ بیٹیاں ہوں یا بہنیں ہوں، ان کی تربیت اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جائیں گی، وہ جہنم سے بیریئر بن جائیں گی اس کے لیے. اور فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ہوگا جنت میں، اور وہ جنت میں ایک ساتھ داخل ہوں گے. اور 2 انگلیوں کو اشارہ فرمایا ایسے. اس میں علماء نے 2 باتیں کہی ہیں، ساتھ یا پھر جیسی یہ انگلی تھوڑی سی زیادہ اوپر ہوتی ہے، یہ اللہ کے رسولوں کے پیچھے پیچھے وہ بندہ ہوگا جو اپنی بیٹیوں کی تربیت کرے، اپنی بہنوں کی تربیت کرے، چھوٹی بہنوں کی. یہ عورتوں کو سٹیٹس دیا گیا، وراثت میں ان کو حصہ دیا گیا. یہ ہے سوشل ریفارمز. ہم بات کرتے ہیں جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں، یہ ہے ویمن امپاورمنٹ. ان کو عزت دی گئی، اس کو ویمن امپاورمنٹ کہتے ہیں. ہر ایک کے اپنے رولز ڈیفائن ہیں. مردوں کے رولز ہیں، خواتین کے رولز ہیں، شوہر کے اپنے رولز ہیں، بیوی کے اپنے رولز ہیں. اللہ نے بنائے ان کو اس طرح ہیں. لیکن امپاورمنٹ ہوتا ہے عزت، گھر میں عزت، بیوی کو عزت، ماں کو عزت، بیٹی کو عزت، بہن کو عزت. یہ سوشل ریفارمز ہیں. غلاموں کے ریفارمز، عورتوں کے ریفارمز، کمزور لوگوں کے ریفارمز. جیسے میں نے کہا کہ مال پیسہ از ناٹ دا کرائٹیریا اینی مور، کہ جس کا مال زیادہ ہے وہ کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. تقویٰ کس کے اندر ہے، کون شریف انسان ہے، کون نیک انسان ہے، کون اللہ کی زیادہ ماننے والا ہے، وہ سب سے زیادہ آنریبل انسان ہے. ایک ہائرارکی ختم کر دی گئی. یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. یہ جو قومیں ہیں یا قبیلے ہیں، یہ تو صرف اس لیے ہوتے ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. کوئی کسی قبیلے کو کسی قبیلے پہ کوئی فوقیت نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ عزت والا جو وہ ہے اللہ کے نزدیک جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے. تو کوئی قبیلے کو سٹیٹس نہیں، کوئی لوگوں کو سٹیٹس نہیں. یہ سوشل ریفارم یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھنے ہیں. وہ رول ماڈل ہیں. جو بھی صاحب اختیار لوگ ہیں
ان کو چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سیکھیں کہ کس طریقے سے سوشل ریفارم لانی ہے، اور وہ سوشل ریفارم جو اللہ کو پسند ہے، اور اس کے لیے ہم سب کو ایک رول پلے کرنا ہے، مجھ کو بھی، آپ کو بھی، ہم سب کو. گھر سے شروع ہوگی یہ بات، اپنی بیویوں کو عزت دے کے، اپنی بیٹیوں کو عزت دے کے، اپنی بہنوں کو عزت دے کے، اپنی والدین کو عزت دے کے، اپنے گھر میں ایک تقوی کا ماحول قائم کر کے، اپنے محلے کے اندر اس چیز کی ترغیب دے کے، اس کے بعد جس اتھارٹی میں ہے وہ اپنے سب آرڈینیٹس کو اپنے ساتھ لے کے چلے، ان کو عزت دے، وہ ایک جو ہائرارکی ہے اس کو ختم کرے. تو ہر طرف سے ایک کوشش ہو. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے ہمارے لیے رول ماڈل، اسوہ حسنہ. یہ ہے سنت. انشاءاللہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر آپ کے سوالوں کے ساتھ واپس آتے ہیں. آپ سوالات اپنی ای میل کر سکتے ہیں deenفطرت@arYdigital.tv پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے ساتھ حاضر ہیں. کسی نے سوال کیا کہ کچھ لوگ کسی چیز کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جائز ہے. میں کنفیوز ہوتا ہوں کہ کیا ٹھیک ہے کیا غلط ہے. تو بدعت کس چیز کو کہتے ہیں؟ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، کیونکہ دیکھیں دو طرح کی ایگزیجریشنز ہوتی ہیں. ایک ایگزیجریشن ہوتی ہے کہ اگر کوئی چیز ایز سچ قرآن حدیث میں نہیں آئی اور کچھ لوگ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے چیز کر رہے ہیں تو لوگ اس کو بدعت کہنا شروع کر دیتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ لوگ ہر چیز ہی کر رہے ہیں اور بالکل ان کو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ یہ بدعت ہو سکتی ہے. یعنی یہ دو ایکسٹریمز ہیں. تو ایک مڈل وے ہوتی ہے، اور دین میں اعتدال ہے، دین کے اندر ماڈریشن ہے. اصل میں بدعت کیا چیز ہوتی ہے؟ بدعت ہوتی ہے کوئی بھی نئی چیز. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جو کہ ہمارے دین کے اندر کوئی نئی ایجاد کرے فہو ردن، تو وہ رد کی گئی ہے، وہ مردود ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے. اور اس کی بہت اہمیت اس لیے بھی ہے کیونکہ لوگ ایک چیز سے شروع ہوتے ہیں اور پھر اس وقت شاید اس کے اندر مذائقہ نہ ہو اتنا، لیکن جو آگے آنے والے لوگ ہوتے ہیں اس نئی چیز کے اندر 2 ایڈیشنز اور کر دیتے ہیں، پھر اس سے آگے آنے والے لوگ اس میں 4 ایڈیشنز اور کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ دین کے اندر بگاڑ آ جاتا ہے. تو اس لیے نئی چیز دین کے اندر پیدا کرنا، اس کو بہت سختی سے منع کرایا گیا ہے. لیکن 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے دین کے اندر چیز پیدا کرنا، اور ایک ہوتا ہے کہ دین کے جو گولز ہیں، جو مقاصد ہیں، ان کو حاصل کرنے کے لیے کوئی نئی چیز پیدا کرنا. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین کے اندر کوئی چیز پیدا کرے، یعنی بحیثیت مقصد، وہ مردود ہے، وہ بدعت ہے. مثال کے طور پہ اس وقت آپ اسکرین پہ ایک اچھی بات دیکھ رہے ہیں. اب نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں اسکرینز نہیں تھیں، ان کے زمانے میں ریکارڈنگز نہیں تھیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس دیا کرتے تھے، تدریس ہوتی تھی. لیکن یہ سیٹ اپ نہیں تھا جو آج کل کے زمانے کا سیٹ اپ ہے. لیکن یہ جو سیٹ اپ ہے، آلدو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا، لیکن جو مقصد تھا کہ اللہ کی بتائی ہوئی باتیں، اللہ کا بتائے ہوئے پیغامات، قرآن اور حدیث، وہ لوگوں تک پہنچانا، یہ جو سیٹ اپ ہے یہ اسی کو ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. یعنی دین کے اندر کوئی نئی چیز پیدا نہیں کی، لیکن دین کے لیے نئی چیز پیدا کی گئی ہے، تاکہ جو دین کا مقصد ہے اور اس صورت کے اندر علم سکھانا، وہ اس سے پورا ہو رہا ہے. تو امید ہے کہ آپ کو میں سمجھا پا رہا ہوں گا کہ ایک ہوتا ہے دین کے اندر کوئی چیز پیدا کر لینا. یعنی مثال کے طور پہ کوئی 5 نمازیں، ایک چھٹی نماز پیدا کر دے کہ جی دین کے اندر 6 نمازیں، معاذ اللہ، یہ دین کے اندر ایک نئی چیز پیدا کر دی گئی ہے، یہ بدعت ہے، یہ ریجیکٹڈ ہے. لیکن دین کے لیے جو دین کا مقاصد ہے، مقاصد شرعیہ ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے اگر دین کی خدمت کے لیے کوئی نئی چیز انسان پیدا کرے، جس طرح میں نے یہ مثال دی، تو اس کو بدعت نہیں کہتے. تو یہ چیز بہت سمجھنے کی ضرورت ہے. لیکن ادھر بھی بہت تھوڑا سا معاملہ سینسیٹیو ہے. یعنی انسان کو بہت ایک دیانتداری کے ساتھ، ایک آنیسٹی کے ساتھ اس چیز کو
انالائز کرنا چاہیے کہ یہ دین کے اندر چیز ہے یا دین کے لیے چیز ہے. اور اس کی میں کسی اسپیسفکس میں نہیں جا رہا، لیکن میں صرف آپ کو ایک اصول چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ تو دین کے لیے ہے، یہ دین کے اندر نہیں ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ کچھ کام کسی خاص موقع پر ہی کرتے ہیں یا کسی خاص وقت پر ہی کرتے ہیں، جو شاید ایز سچ اس میں مذائقہ نہ ہو، لیکن وہ ایک خاص وقت پہ کرتے ہیں یا کوئی خاص تہوار کرتے ہیں کسی خاص دن پہ. تو آپ ان کو یہ کہہ دیں اچھا ٹھیک ہے اس تہوار یہ دین کے لیے ہے کوئی چیز، لیکن آپ اس کو اس دن نہیں، اس دن کر لیں، آپ اس دن کو چھوڑ کے اس دن کر لیں. اگر وہ اتنا اسٹرانگلی ریئیکٹ کریں کہ نہیں 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 ہم کو اس دن ہی کرنا ہے، اس دن کے علاوہ ہم نہیں کر سکتے، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے اس کو فرض واجب کے درجے پہ لے گئے ہیں کہ اس دن ہی کرنا ہے. تو یہ فشی ہو جاتا ہے. اللہ یہ کہ کوئی ایڈمنسٹریٹو ریزنز ہو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ اس کو خاص کر دیتے ہیں کہ اس دن ہی ہوگا، اس وقت ہی ہوگا، جبکہ دین کے اندر اس دن اور اس وقت کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو امید ہے کہ آپ ایک اصولی بات سمجھ گئے ہوں گے کہ دین کے لیے کرنا اور دین کے اندر نئی بات کرنا یہ فرق ہے اصل میں. تو اگر دین کے اندر کوئی انسان نئی بات پیدا کر لے تو وہ بدعت ہے، وہ ریجیکٹڈ ہے، کیونکہ اس میں دین میں تحریف ہو رہی ہے، دین میں چینج آ رہا ہے. اب دین کے اندر ایک ایسی چیز انٹروڈیوس کر رہے ہیں اس کو دین بنا کر، جبکہ وہ دین نہیں ہے. ہاں البتہ جیسے میں نے کہا کوئی مقاصد شرعیہ ہیں، اس کو اچیو کرنے کے لیے اگر کوئی سورسز نئے لے کر آتا ہے اور اس کو دین نہیں سمجھتا بلکہ اسے ایز اے ٹول سمجھتا ہے اور اس ٹول کے ذریعے اس وہ مقصد شریعت کو پہنچنا چاہتا ہے جو کہ اصل دین ہے، تو اس کے اندر کوئی مذائقہ نہیں ہے. اس کو بدعت کہنا وہ تھوڑی سی وہ دوسری ایکسٹریم ہے. تو ہوپ فلی لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، بڑا اچھا سوال ہے، کیونکہ ایز اے سیٹ کہ بدعت تو بہت خطرناک چیز ہے، وہ مردود ہے، ریجیکٹڈ ہے، اللہ ایک گناہ کبیرہ ہے، اور وہ ایک بیس بناتی ہے دین کو چینج کرنے میں. تو اللہ نہ کرے کہ ہم سے کوئی ایسی چیز ہو جائے جو کہ آنے والی نسلوں میں دین کے چینج کرنے کا سبب اور اس کا باعث بن جائے. تو اس کے اندر بہت احتیاط کی ضرورت ہے. ایک دوسرا کسی نے سوال کیا ہے کہ مجھے کسی نے دعوت پر بلایا ہے تو دعوت پر میں کسی کو ساتھ لے کے جا سکتا ہوں. یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے، کیونکہ یہ بھی بہت عام ہوتا ہے کہ دیکھیں دعوت اگر کسی نے دی ہے خاص شخص کو، تو بغیر اس کو بتائے یا بغیر اس سے اجازت لیے کسی اور کو ساتھ لے کے جانا بالکل جائز نہیں ہے، قطعاً جائز نہیں ہے. ہم اس سے پوچھ کے لے کے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا ایک بات کرنا چاہوں گا. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں نے ریسٹورنٹس کے اندر دعوت کی ہوتی ہے، اور مثال کے طور پہ بوفے سسٹم ہے، پر پرسن ہوٹل والے ریسٹورنٹ والے اس کو چارج کر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں جی میں 2 بندے اور لے آؤں، میں اپنے والدین کو بھی ساتھ لے آؤں، میں اپنے بھائی کو بھی ساتھ لے آؤں، میں اپنے دوست کو بھی ساتھ لے آؤں. تو اس میں تھوڑا سا اتنا ضرور سوچنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس شخص کا بجٹ ہو سکتا ہے اس نے 100 بندوں کی دعوت کی ہے اور بوفے سسٹم ہے، اور مثال کے طور پہ ایسے ہی فار دا سیک آف ایگزامپل کر لیتے ہیں کہ 1000 روپے پر پرسن ریسٹورنٹ والے اس کو چارج کر رہے ہیں. تو اس کا بجٹ ہے ₹1,00,000، 1000 روپے چارج کر رہے ہیں اور وہ 100 بندوں کو بلانا چاہتا ہے، 1,00,000 اس کا بجٹ ہے. آپ 2 بندے لے آئیں، کوئی اور 2 بندے کی اجازت مانگے، اب وہ بیچارہ ایک امبیرسمنٹ کی سٹیٹ میں چلا گیا. وہ کیسے کہے کہ نہیں جی میرا بجٹ تو 1,00,000 روپے ہے، میرے پاس سے زیادہ پیسے نہیں ہیں؟ وہ تو شرمندہ ہوگا. تو آپ کو خود احساس کرنا چاہیے، خود سوچنا چاہیے کہ کس طرح کی دعوت ہے، کس طرح اس نے بلایا ہے. تو اگر اس طرح کا سسٹم ہے جہاں پہ پر پرسن بوفے سسٹم ہے فار ایگزامپل، یہ تک مثال ہے، تو آپ سوچیں کہ میرے 2-4 بندے لے کے جانے سے میں اجازت لے بھی لوں تو اجازت لینا ہی شاید اس کو امبیرسمنٹ میں ڈال دے. وہ کس منہ سے نہ کہے. یہ بہت امپورٹنٹ معاشرت کے مسائل ہیں. ہمارا دین جو ہے وہ عقائد، عبادات، معاشرت، معاملات اور اخلاقیات، ان سب کے مجموعے کا نام ہے. یہ معاشرت کا ایشو ہے، یہ دین کا ایشو ہے. ہم کسی کو پریشانی میں ڈال رہے ہیں اپنی کسی حرکت کی وجہ سے،
اس کو امبیرس کر رہے ہیں، وہ نہ نہیں کہہ سکتا، بڑا مشکل ہے اس کے لیے نہ کہنا. اگر کہے گا کہ نہیں نہ لاؤ تو ہم شاید اس کو روٹ سمجھیں. تو یہ بہت ایک ڈیفیکلٹ سچویشن میں ہم نے کسی کو ڈال دیا. پلیز اس کو ایسا نہ کریں، سوچ سمجھ کے فیصلے کریں. ہاں اگر کوئی کھلی دعوت ہے جس کے اندر نمبر آف پیپل کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، اور آپ کے والد صاحب بھی آپ کے ساتھ ہیں، ان کو گھر اکیلے چھوڑ کے نہیں آ سکتے فار واٹ ایور ریزن، آپ کہیں میں اپنے والد صاحب کو بھی ساتھ لے آؤں، آپ کو پتہ ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جہاں 5 بندوں نے کھانا ہے وہ 10 کھا لیں گے، 6 کھا لیں گے، 8 کھا لیں گے. تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اس کو کوئی پریشانی بھی ہوگی. تو یہ چیزیں سوچنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم بات ہے. کوئی اس سوال جب میں پک کر رہا تھا تو یہ سوال کوئی ایسا معمولی سوال نہیں ہے، دیکھنے کو بڑا معمولی سوال لگتا ہے لیکن بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ معاشرت کا ایشو ہے. ہمیں کسی کو تکلیف میں نہیں ڈالنا، ایک ایک کام سوچ سمجھ کے کرنا ہے، کسی کو تکلیف نہ ہو، میری وجہ سے کسی کو کوئی مصیبت میں نہ پڑ جائے وغیرہ وغیرہ. یہ عین دین ہے، یہ دین کا حصہ ہے. اسی لیے دین ہمارا دین فطرت ہے کہ فطرت کے اصولوں کے مطابق جو کوئی بھی کسی انسان کے لیے فائدے کی چیز ہے اس سے دین انکریج کرتا ہے، اور جو لوگوں کے نقصان کی چیز ہے اس سے دین منع کرتا ہے. تو اپنے سوالات بھیجتے رہیے. انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.